الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وصدق نبی امین کریم رؤوف الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شانہ حبیبہ المصطفیٰ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا ومولانا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا حی یا قیوم۔ سفر المظفر کا یہ آخری اشرہ ہے۔ سفر کا مہینہ عنقریب ختم ہونے کو ہے۔ اب جو آنے والا مہینہ ہے وہ ماہ ربیع الاول ہے، جس مہینے میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت مبارکہ کا دن ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعہ ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک مہینے میں قدم رکھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اب یہ سفر کا مہینے کا آخری جمعہ ہے، تو پچھلے جمعہ میں نے جو تقریر کی تھی وہ ادھوری رہ گئی تھی، اسے مکمل کر لوں، پھر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ نے چاہا تو اگلے جمعہ سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم بیان سماعت کریں گے انشاءاللہ تبارک۔ میں نے پچھلے جمعہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے چند باتیں بتائی تھی، جس کے اندر میں نے ان کی ولادت اور وصال کی تاریخ اور ان کے خاندان کے حوالے سے ان کا شجرہ نسب بیان کیا تھا، اور آپ کے ماں باپ کا خاندان حسنی حسینی سادات ہونے کا یہ تذکرہ کیا تھا، جس تقریر کو میں نے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا ہے۔ اب یہ تقریر آج کی اس کے آگے کا حصہ ہے۔ جو خاص موضوع چل پڑا تھا وہ تھا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات۔ کشف المحجوب سے میں نے وہ تذکرہ شروع کیا تھا، اب اسی کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے خراسان میں 300 مشائخوں کی خدمت میں رہا اور ان سے فیض حاصل کیا، مگر پھر بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تلاش حق میں ساری زندگی سالکانہ انداز میں بسر کی، یعنی رنج و مصیبت میں، سفر میں آپ ہمیشہ ادھر ادھر گھومتے رہے کہ اور کسی بزرگ کو جا کر ملاقات کروں، اور کسی بزرگ سے اللہ والے سے ملوں، اور کسی اللہ والے سے فیض حاصل کروں۔ اسی فکر میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری اپنی زندگی بسر کرتے رہے۔ پھر بالآخر ہند کے علاقے کی طرف آ کر آپ نے سکونت فرمائی، اور آپ کا مزار اقدس آج لاہور میں ہے، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو آپ کی تعلیمات اور آپ کی لکھی ہوئی کتاب اتنی جامع ہے کہ بڑے بڑے اولیاء اکرام، بڑے بڑے صوفیاء اکرام اس کتاب سے جو ہے نا پڑھ کر فیض حاصل کیے، اور کئی اولیاء اللہ نے فرمایا جسے کامل پیر، کامل مرشد نصیب نہیں ہوا، صحبت نہیں ملی کامل پیر کی، تو یہ کتاب اس کے واسطے ایک مرشد کامل کا درجہ رکھتی ہے۔ کون سی کتاب؟ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی کشف المحجوب، یہ کتاب ایک کامل مرشد کا درجہ رکھتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ اگر
تصوف کے اندر، طریقت کے اندر ایک مرید کے لیے، سالک کے لیے، اگر وہ راہ سلوک کا مسافر ہے، ایسا مرید ہے جو سالک ہے، اللہ کی تلاش میں، اس کی معرفت میں زندگی گزار رہا ہو، یا اس کی معرفت کا شوق رکھتا ہو، تو ایسے کے واسطے ضروری ہے کہ ایسے بزرگان دین سے وابستہ ہونا اور ایسے بزرگان دین سے تعلیم حاصل کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے میں سالکوں کو، ایسے مریدوں کو، ایسے طالب صادق کو نوازتا ہے اپنی معرفت سے۔ اس واسطے اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، قرآن کے اندر یہ حکم فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو بندہ سچوں کے ساتھ ہو جائے گا وہ سچا ہی بنے گا، اور جو بندہ جھوٹوں کے پیچھے، ڈھونگ کرنے والوں کے پیچھے، ناٹک کرنے والوں کے پیچھے، فحش پیری مریدی کا نام لے کر کچھ کا کچھ کرنے والے لوگوں کے پیچھے اگر لگ گیا تو ویسا ہی بنتا ہے، جیسی صحبت ویسا سالک بن جاتا ہے، جیسا مرشد ویسے مرید۔ اس واسطے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مرید کو دیکھ کر، مرید کے اخلاق کو دیکھ کر اس کے مرشد کا پتہ چلتا ہے۔ مریدوں کے اخلاق پر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا مرشد کتنا کامل ہوگا۔ اس کا جب مرید جس سے اس نے تعلیم حاصل کیا ہے یہ اتنا تقوی والا، پرہیزگار اور اتنا متقی، اتنا ایماندار ہے، تو اسے تربیت دینے والا مرشد کیسا ہوگا، یہ مرید کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے۔ یہ ایسے مرید بنانے کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ مرشد کی ہوتی ہے، مرشد بنانا۔ تو وہ تذکرہ اب آگے ہم کشف المحجوب سے سنیں گے، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ نے کشف المحجوب میں کئی نکات پر روشنی ڈالی ہے، آپ نے اکثر اس میں کئی طرح کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ آپ کا معمول رہا، آپ ہمیشہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کئی آذربائیجان کے اور یہاں وہاں کے، ملک شام کے وغیرہ ادھر ادھر کے جنگلات میں جو ہے نا ہمیشہ سفر کرتے رہے، کبھی صحرا میں، کبھی جنگلات میں، کبھی جو ہے گاؤں میں، کبھی بستی میں، ہمیشہ آپ کے پیر و مرشد کے ساتھ سفر میں رہا کرتے تھے۔ سفر میں جگہ جگہ لے جا کر طرح طرح کے لوگوں کو دکھا کر، طرح طرح کے اولیاء اللہ سے ملاقاتیں کرا کر داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کے مرشد نے بنایا۔ جب آپ نے بنایا تو تب آپ نے یہ سارے واقعات اس میں لکھے ہیں۔ آپ نے ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی طلب کی طرف توجہ دلائی اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا استقامت کے ساتھ، اس پر توجہ دلائی۔ آج دو نکات اس میں سے میں اس پر ایک صرف واقعے پر روشنی ڈالوں گا کہ آپ نے کشف المحجوب کے اندر دنیا کی طلب میں مارے پھرنا، اس کی طرف توجہ دلائی کہ دنیا کی طرف مارے پھرنا، بندہ جو ہے نا دنیا کی تلاش میں، طلب دنیا میں جو مارے پھرتا ہے تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے، تو ایسے کی نشانی کیا ہے، اس طرف آپ نے توجہ دلائی ہے اور آپ نے تلقین فرمائی کہ دنیا کی طلب میں مارے پھرنے سے بچو۔ اور دوسری، جب بندہ دنیا سے بچ کر جب آخرت کی طرف آتا ہے، آخرت کے سفر تک نکل پڑتا ہے، تو اب اسے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ اگر دنیا سے توبہ کر آخرت کا مسافر بن گیا تو آخرت کا مسافر جب بنے گا تو تیرے لیے بہتر وہی راستہ ہے جو صوفیاء نے اختیار کیا۔ اولیاء اللہ کا راستہ ہی سب سے بہتر ہے، یعنی طریقت کی راہ میں قدم رکھنا۔ اب بندہ طریقت کی راہ میں قدم رکھا، یہاں کا مسافر بنا، چل پڑا، تو اب اس پر شیطان جو ہے نا بڑے حملے کرنے لگتا ہے۔ تو اس سے بچانے کے واسطے آپ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو اس سے بچنے کے واسطے سب سے پہلے تو اللہ کی رضا پر راضی رہ اور ولایت اور کرامت کی خواہش سے نکل جا۔ کیا فرماتے ہیں؟ ایک بندے کو، سالک کو، ایک مرید کو، جب سالک کسے بولتے ہیں معلوم ہے؟ جب راہ سلوک کا، جب مرید بن کر جب بندہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے واسطے جب نکل پڑتا ہے تصوف کے اندر، اسے بولتا ہے سالک۔ اسے جس راستے پر وہ سفر کرتا ہے اسے بولتا ہے راہ سلوک۔ جب وہ طلب اور لیا، حاصل کیا، پھر نکلا اور لیا، پھر اور مشائخوں کے پاس گیا، ایک نعمت ملی، پھر آگے بڑھا، پھر ایک نعمت ملی، پھر آگے بڑھا، تو اسے بولتا ہے سالک۔ انہیں کون ہے؟ سالک ہے، سفر کر رہا ہے راستے میں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمیشہ زندگی سالکانہ گزار،
اس طرف بار بار آپ نے توجہ دلائی ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے جو ہے نا کبھی ایک نعمت ملنے کے بعد بادشاہ بن کر تخت پر بیٹھنے کی تلقین نہیں فرمائی. کیا فرماتے ہیں؟ ہمیشہ زندگی سالکانہ گزار اور خود بھی سالکانہ زندگی گزارتے رہے. اب اس سے بچانے کے واسطے پہلا جو نقطہ ہے، دنیا کی طلب میں مارے مارے پھرنا. دنیا کی طلب میں مارے مارے پھرنا اور دنیا کی طلب سے بچنا، اس کے طرف آپ توجہ دلاتے ہوئے ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں میرے مرشد کے ساتھ سفر میں تھا. میرے مرشد نے ایک مرتبہ مجھے ایک ایسے علاقے کی طرف لے گئے جہاں پر کئی صوفیاء کرام رہتے تھے. کئی صوفیاء اولیاء اللہ کا مسکن تھا، بستی تھی. ایسے شہر کی طرف لے گئے. تو فرماتے ہیں جب ہم وہاں گئے تو میں نے دیکھا کہ کئی خرقہ پوش یعنی صاحب خلافت لوگ خرقہ پوش ایک زمیندار کے پاس یعنی ایک بڑے مالدار آدمی کے پاس قطار لگائے ہوئے کھڑے ہوئے تھے. خرقہ پہنے ہوا تھا. اس وقت زمانے میں صوفیاء کرام کی جو ہے نا ایک نشانی ہوتی تھی، وہ خرقہ ہمیشہ جو ہے نا صوف کا پہن کر گھومتے تھے. وہ خرقہ دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ یہ ایک شیخ ہے، ایک استاد ہے، یا اس کے کئی مریدین ہیں، یہ راہ سلوک کا مسافر ہے. اس طرح جو ہے نا وہ خرقہ ان کا دیکھ کر پہچانا جاتا تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ کئی خرقہ پوش تھے، راہ طریقت والے تھے، مگر یہ لوگ ایک زمیندار کے پاس، ایک مالدار انسان کے پاس قطار میں کھڑے ہوئے تھے اور باری باری جا کر اپنی جھولیاں پھیلا کر گندم لے رہے تھے. کیا؟ گندم، اناج، جو بھی وہ بادشاہ بانٹ رہا تھا، وہ زمیندار بانٹ رہا تھا، اس کے پاس اناج لے رہے تھے. تو یہ منظر دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا. خرقہ پوش ہیں، صاحب خلافت ہیں، دنیا سے منہ موڑ کر یہ اللہ کی تلاش میں نکلے والے لوگ جن کی نشانی ہے خرقہ پہننا، یہ خرقہ پوش لوگ یہ دنیا دار کی ایک زمیندار کے پاس گندم لینے کے واسطے ایک فقیروں کی طرح بھکاری، آج بولتے ہیں بھکاری کے جیسا ایک اپنے گود پھیلا ہوئے جو ہے نا اس کے پاس سے گندم لے رہے ہیں. تو مجھے بڑا تعجب ہوا. پھر میں نے میرے مرشد سے پوچھا کہ یا شیخ یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ لوگ نظر آنے میں تو صوفیاء نظر آتے ہیں، صاحب طریقت نظر آتے ہیں، خرقہ پوش ہیں، مگر ایک دنیا دار کے پاس اپنا دامن پھیلا کر یہ گندم سمیٹ رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے فرمایا کہ یہ ایسے پیر کے مرید ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ ایسے پیر کے مرید ہیں. ان کا پیر مریدوں کا طلبگار تھا. کس کا طلبگار تھا؟ مریدوں کا طلبگار تھا. چونکہ ان کا پیر ساری زندگی مریدوں کو تلاش کرنے اور مریدوں کو جمع کرنے میں گزارا. اب یہ دنیا کی طلب میں گزر رہے ہیں، یہ اپنی ساری زندگی اپنا گزر و بسر دنیا کی طلب میں کر رہے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ جس کا پیر، جس کا شیخ، جس کا مرشد دنیا کا مریدوں کا طلبگار ہوتا ہے، اس کے مرید دنیا کے طلبگار بن جاتے ہیں. یہ شیخ کی جو ہے نا ذمہ داری ہوتی ہے، پہلے خود دنیا سے منہ موڑ کر صرف اور صرف خدا کی طلب میں نکل پڑے. جب خدا کی طلب میں نکل پڑے تو اسے خدا کے سوا کوئی چیز مطلوب ہی نہ ہو. اگر مریدوں کی تلاش میں مارے پھرتا ہے، مریدوں کو تلاش کرتے کرتے گھوم رہا ہے، تو مریدوں کا مرید اللہ کا مرید نہیں ہے. مرید یعنی چاہنا، وہ مریدوں کو چاہنے والا. اگر مریدوں کی تلاش میں مارے گھوم رہا ہے، گاؤں گاؤں، بستی بستی، شہر شہر، تو وہ مریدوں کا طلبگار ہوا، اللہ کا طلبگار نہیں ہوا. ایسا شیخ اگر کسی کو مرید بنا کر خلافت سے نوازتا ہے تو وہ خلیفہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ دنیا کا طلبگار ہوتا ہے. داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرشد فرماتے ہیں کہ ان کے شیخ، یہ جو خرقہ پوش ہیں، ان کا شیخ مریدوں کی طلب میں مارے پھرتا تھا. اب یہ اس کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کی نحوست ہے، یہ دنیا کی طلب میں گھوم رہے ہیں اور دنیا دار سے بھیک مانگ کر لے رہے ہیں. تو آپ اس طرف بڑی خاص توجہ دلائی کہ ایک شیخ کو سوائے خدا کے کسی کی طلب نہیں رکھنا، اور مرید کو سوائے اپنے پیر کی سنت پر عمل کرنے کے کسی کی طرف توجہ نہیں رکھنا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ رائے حق میں اپنی ذاتی طلب نہ لاؤ. کون فرما رہے ہیں؟ اب یہ جملہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. اور راہ حق میں کبھی بھی اپنی ذاتی طلب نہ لاؤ، کسی چیز کی امید و خواہش نہ رکھو، کسی بھی چیز کی امید و خواہش نہ رکھو. خواہش اس راہ میں صرف اور صرف
اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور اس کی معرفت حاصل کرنے کی رکھی جا سکتی ہے۔ اگر جہاں تک دیکھنے اور دکھانے کا معاملہ ہے، دیکھنے اور دکھانے کا معاملہ ہے، نہ کسی کی کرامت دیکھو نہ کسی کو کرامت دکھاؤ، فرماتے ہیں نہ کسی کی کرامت دیکھو نہ کسی کو کرامت دکھاؤ، نہ کسی کی کرامت دیکھنے کی خواہش رکھو نہ کسی کو کرامت دکھانے کی خواہش رکھو۔ صرف اور صرف ایک ہستی کو دیکھنے کی خواہش بندہ اس راہ میں رکھ سکتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ تمام جہانوں کے آقا و سردار، مالک و مولا، مالک مختار، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے انور کو، رخ زیبا کو دیکھنے کی خواہش کے علاوہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی مخلوق کو دیکھنے کی خواہش نہیں رکھنا۔ اگر راہ سلوک میں، طریقت کے اندر، تصوف کے اندر، ایک چاہے پیر ہو، چاہے خلیفہ ہو، چاہے مرید ہو، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر کسی چیز کو دیکھنے کی طلب و خواہش رکھا تو اسے کب شیطان ابلیس کون سے روپ میں آ کر کس کی زیارت کرا کے جاتا ہے اس کو خود کو خبر نہیں ہوتی۔ دیکھنے والا خوش ہوتے رہتا ہے کہ میں نے آج غوث پاک کی زیارت کی، غوث پاک میرے سامنے آئے تھے، مجھے ملے، مجھے سینے سے لگائے، مجھے وظیفہ دیے، مجھے یہ دیے، مجھے وہ دیے۔ تو ایسے چیزوں میں بندہ جو ہے نا مبتلا ہوتے چلا جاتا ہے۔ اس واسطے خواہش کبھی بھی کسی ولی کو دیکھنے کی بھی نہیں رکھنا۔ ہاں اولیاء اللہ زیارت کراتے ہیں، ایک ولی کو اپنی زیارت کراتے ہیں، بے شک کراتے ہیں، وہ معاملہ سوائے ان کے اور ان کے کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ اور یہاں تک بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے والے کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میں حقیقت میں کسے دیکھا ہوں، صرف ایک آواز آتی، ایک چہرہ روشن اچانک چمک کر غائب ہو جاتا ہے۔ باقاعدہ ایک بزرگ کی شکل میں، ایک شکل و صورت اختیار کر کے اگر کوئی بندہ آیا، آ کر جو ہے نا یہ فرمایا کہ میں خواجہ غریب نواز ہوں، یہ کہہ دیا کہ میں غوث اعظم دستگیر ہوں، پتہ نہیں وہ کون کس کی شکل اختیار کر کے آ گیا۔ تو اولیاء اللہ ایسا ہر کسی کو سب سے پہلے ملاقات کرتے ہی نہیں، سمجھ میں؟ تو سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے کسی چیز کو، کسی شخصیت کو دیکھنے کی خواہش نہیں رکھنا، اور طلب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش بھی نہیں رکھنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی بندہ دیکھ ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کو دیکھ ہی نہیں سکتا کوئی بندہ، اللہ کو دیکھنے کی خواہش نہیں رکھنا۔ خواہش رکھنا صرف اس کی معرفت حاصل کرنے کی۔ اس واسطے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے کیا کہ میری نشانیوں پر غور کرو، میری ذات پر غور نہ کرو، میری ذات پر غور و فکر نہ کرو، میری نشانیوں پر غور کرو، اور میری نشانیوں کو دیکھ کر پہچانو کہ میں کیسا ہوں اور کہاں ہوں اور ہوں۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو طلب اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی، اس کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی رکھنا۔ اور جہاں تک دیکھنے کی بات ہے، دکھانے کی بات ہے، صرف ایک ہستی کی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی طلب اور خواہش رکھنا، کیونکہ شیطان کسی کی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شیطان کسی کی بھی شکل اختیار کر کے سامنے آ سکتا ہے سوائے میرے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا شیطان کسی کی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اس واسطے خواب کے اندر یا عالم حضوری میں جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ خواب میں مجھے دیکھا اس نے یقین جانو کہ اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس واسطے صوفیاء اکرام جو رائے حق کے مسافر ہیں، جو کاملین اولیاء اللہ ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طلب رکھو، اس کی رضا پر راضی رہو، اور کسی کو دیکھنے کی طلب ہے تو صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خواہش رکھو۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اور یعنی دوسرا نقطہ میں بتایا تھا کہ اس پر روشنی ڈالوں گا، کہ آپ نے فرمایا کہ بندہ کبھی بھی اس راہ میں کرامات دیکھنے اور دکھانے کی خواہش نہیں رکھنا۔ کئی اولیاء کرام، صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے، ایک مرید کو، ایک سالک کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے باطن کو سنوارنے پر توجہ کرے، اپنے باطن کو سنوارنے پر توجہ کرے، ظاہر پر توجہ نہ کرے۔
ظاہر پر توجہ کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ اپنے باطن کو سنوارنے پر توجہ رکھے۔ آپ فرماتے ہیں داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ولایت اور کرامت کی طلب اور یہ دیکھنے کی طلب اور یہ دکھانے کی طلب، یہ نقطہ سمجھانے کے واسطے میرے شیخ مجھے ایک مرتبہ ایک ایسے گھنے جنگل میں لے گئے جہاں کوئی بستی نہیں تھی۔ وہاں صرف اولیاء کرام کا ایک گروہ تھا، بہت بڑی تعداد میں اولیاء اللہ بستیوں سے شہروں سے دور ہو کر جنگل میں ایک جگہ رہا کرتے تھے۔ ایسے جگہ لے گئے، فرماتے ہیں کہ اب وہاں نہ کوئی بستی ہے، نہ کوئی بندہ ہے، دوسرا کوئی عام انسان ہے، سوائے ان کاملین اولیاء اللہ کے دوسرا کوئی انہیں دیکھنے والا ہے نہیں۔ اس واسطے وہ ایک عجیب مستی کے عالم میں، ایک مرتبہ عجیب مستی کے عالم میں آئے اور آ کر دو گروہ میں تقسیم ہے، دو گروہ میں تقسیم ہو کر وہ دونوں گروہ کے اولیاء اللہ آپس میں ایک دوسرے کو اپنی کرامتیں دکھانے لگے۔ اب سوائے ان اولیاء اللہ کے وہاں کون ہے ہی نہیں، اس واسطے انہوں کیا کرے ایک مستی کے عالم میں، کیونکہ کرامت ایک ایسی چیز ہے جو حق ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے یہ بات سمجھنا اور اس پر یقین رکھنا، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور جو بندہ کرامات کا، اولیاء اللہ کی کرامات کا مطلقاً انکار کرتا ہے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا ایمان برقرار نہیں رہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس طرح انبیاء کرام کو معجزات عطا کرتا ہے اس طرح اولیاء اللہ کو کرامات عطا کرتا ہے۔ یہ کرامات اس ولی سے خود بخود اللہ کی مرضی سے صادر ہوتی، اللہ جب چاہتا ان کے ذریعے زبان سے، ہاتھ سے، ان کے فعل سے، عمل سے کرامت ظاہر کرواتا ہے، مگر اس کی طلب نہ دیکھنے کی اولیاء اللہ کو رہتی، نہ دکھانے کی اولیاء اللہ کو رہتی۔ مگر جب ایک مستی کے عالم میں آتے ہیں، کبھی یا جلال میں آتے ہیں، یا کبھی جو ہے نا ایک جوش میں ایک اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا عطا کردہ ایک نعمت کو جب اجاگر اپنے مرید یا خلیفے پر کرنا ہوتا ہے تو ایک عجیب کیفیت کے اندر وہ خود بخود صادر ان سے ہو جاتا ہے، اس وقت وہ اپنے آپ سے باہر ہوتے ہیں۔ مگر کرامت حق ہے، مگر کرامتیں دکھا دکھا کر، کرامتیں سنا کر، یا کوئی چمتکار دکھا کر معصوم لوگوں کو جو ہے نا اپنے جال میں پھانسنا اور انہیں جبرن مرید بنانے کی کوشش کرنا، ایسے لوگوں سے بچنے کی ہر ولی نے تلقین فرمائی ہے، ہر ولی نے ہدایت فرمائی ہے کہ مریدوں کو ایسے لوگوں سے بچو۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پانی پر اڑ رہا ہو تب بھی اس پر یقین نہیں کرنا، اگر کوئی ہوا میں اڑ رہا ہو تب بھی اس پر یقین نہیں کرنا، اگر کوئی پانی پر چل کر دکھایا اس پر بھی یقین نہیں کرنا، اگر پانی میں ڈوب کر 4-5 دن کے باہر آیا، دیکھو میں جیسا ڈوبیا تھا ویسا باہر آیا، تو ایسی چیزوں پر یقین نہیں کرنا۔ اگر بندہ اپنے ہاتھ پیر پاؤں سب الگ کر کے ٹکڑے ہو کر بھی دکھایا تو اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے بندوں پر یقین نہ کرو کہ کرامات کی حیثیت اولیاء اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہوتی، اولیاء اللہ کے نزدیک کرامات کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں جو ہے نا لکھا ہے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ، کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور وقت گزارنے کے بعد وہ بدظن ہو کر واپس جانے لگا۔ جب پوچھا تو آپ نے کیوں بدظن ہو کر واپس جا رہا ہے، تو کہتا ہے کہ حضرت میں اتنا چرچا سن کر، بڑی بڑی باتیں سن کر آیا تھا، مجھے لگا تھا کہ آپ ایک بہت بڑے ولی ہوں گے، کراماتیں دیکھنے کو ملیں گی، اس نیت سے میں آیا۔ جب آیا دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ دن بھر اپنے کام میں مشغول ہیں، رات میں بھی کچھ خاص عبادت نہیں کی، صرف عشاء پڑھے اور سو گئے، پھر صبح کی نماز پڑھے۔ تو میں یہ سوچ کر آیا تھا کوئی کرامت خاص دیکھنے کو نہیں ملی، اس واسطے واپس جا رہا ہوں۔ آیا تھا کرامت دیکھ کر مرید بننے کی نیت سے، کرامات دیکھ کر مرید بنتا ہے نا، یا کرامات سن کر مرید بنتا ہے، ہمارے پیراں ایسے ہے، ہمارے پیراں ویسے ہے، انہوں یہ دکھائے انہوں وہ دکھائے، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ اولیاء اللہ کا کاملین کا یہ شیواش نہیں۔ کیا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسے فرماتے ہیں کہ تو نے کبھی جب سے آیا سارا دن گزارا اور ساری رات گزاری، کیا تو نے کوئی میرا عمل شریعت کے خلاف دیکھا؟ سبحان اللہ۔ نظام الدین اولیاء پوچھتے ہیں تو کرامت دیکھنے آیا تھا؟ نہیں، میرا سارے دن اور ساری رات میں میرا کوئی عمل تو کیا شریعت کے خلاف دیکھا؟ تو بولتا نہیں، تو جا ہمارے پاس اس سے بڑی کوئی کرامت ہے نہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ شریعت پر پابندی کے سوا اس سے بڑی کوئی کرامت ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تب وہ بندہ وہاں سے نکل جاتا ہے۔ تو ایسی چیز ہے، تو شریعت پر پابندی آج کیا ہے، یہ شریعت چھوڑ، شریعت پر عمل کرنے والا، نماز پڑھنے والا، یہ کون سی بڑی بات ہے، سب جنے کر رہے ہیں، 72 یا 73 فرقے ہیں سب لوگ کر رہے ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے۔ نماز چھوڑنا، آ کر خانقاہ میں بیٹھنا، مرید ہونا، پیراں کی پواں پڑھنا، انہیں نظرانہ دینا، تو یہ بڑی کرامت۔
یہ بڑا عمل، نماز نہیں پڑھا سولا انہیں بڑا ولی، جتنے نمازہ چھوڑتا اتنا بڑا ولی. تو ایسی چیزیں گھڑ کر سنانا، جھوٹی کرامتیں سنانا اور لوگوں کو بدزن کرنا، یہ ساری چیزیں کسی کامل اولیاء اللہ کی یہ اولیاء کرام کا، کسی کامل اولیاء اللہ کا یہ شیوا ہی نہیں رہا. اور کسی کامل ولی نے اس طرح اپنے مریدین کو کرامت نہ دکھانے کی کوشش کی، نہ کرامت کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی. تو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ مجھے ایک مرتبہ ایسے جنگل میں لے گئے جہاں پر ان اولیاء اللہ کے سوا کوئی تھا ہی نہیں. تو وہ اولیاء اللہ ایک عجیب مستی کے عالم میں آ کر کیا کرے، دو الگ الگ گروہ میں تقسیم ہو کر ہر ولی اپنی اپنی ایک ایک کرامت دکھانے لگا. تو اب سوائے ولیوں کے کوئی نہیں، تو اپنے مستی کے عالم میں تھے. سامنے والے کو ایک ولی اپنی کرامت دکھا رہا ہے، وہ اپنی کرامت دکھا رہا ہے. میرے شیخ مجھے ان کے پاس لے گئے. جو ہی ان کے پاس داخل ہوئے تو وہاں ایک دو گروہ میں جو ہے نا اولیاء اللہ اپنی اپنی کرامتیں دکھا رہے. تو میرے شیخ مجھے خاموشی سے لے کر گردن نیچے جھکائے چلنے لگے. نہ آپ نے ہوا میں اڑنے والے کو دیکھا، نہ آپ نے پانی پر چلنے والے کو دیکھا، نہ کسی دوسری کرامت دکھانے والے کو آپ نے دیکھا. چلتے چلتے آگے نکل رہے تھے، اچانک ایک نوجوان لڑکا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، پاؤں میں جوتیاں نہیں تھی، بال بالکل الجھے ہوئے تھے اور کمزور لاغر بدن، ایسی حالت میں تھر تھر کانپتے ہوئے ایک عجیب حالت میں ایک نوجوان لڑکا آیا. میرے شیخ جو ہی اس لڑکے کو دیکھے اسے کے پاس اچھل کر کود کر ادب سے چلے گئے، فوراً اچھل کر ادب سے چلے گئے اور اس نوجوان لڑکے کو لے جا کر ایک اونچی پاک جگہ پر بٹھا کر اس کے قدم چومنے لگے اور ہاتھ چومنے لگے اور اس نوجوان کا ادب کرنے لگے. داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے میرے شیخ سے پوچھا کہ حضور اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام، کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے، کوئی جو ہے پانی پر چل رہا ہے، کوئی عجیب عجیب طرح طرح کی کرامتیں دکھا رہا ہے، ان تمام اولیاء اللہ کی طرف آپ نے بالکل بھی توجہ نہیں فرمائی اور جا کر اس پھٹے پرانے کمزور بدن والے اس نوجوان کو لے جا کر ایک جگہ بٹھایا اور اس کا اتنا ادب فرما رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تب فرماتے ہیں داتا گنج بخش میرے شیخ نے مجھے یہ جملہ فرمایا. کیا بولے؟ ان کے شیخ فرماتے ہیں کہ بیٹا علی، ان کا نام علی تھا، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں بیٹا علی، اولیاء اللہ میں سے یہ نوجوان ایک ایسا ولی ہے، یہ ایک ایسا ولی ہے، ولایت اس کی طلبگار ہے، یہ ولایت کا طلبگار نہیں. کیا فرماتے ہیں؟ یہ ایک ایسا ولی ہے، یہ ولایت کا طلبگار نہیں، ولایت اس کی طلبگار ہے، اور اس کے پاس ایسی کراماتیں ہیں، یہ کرامات کا طلبگار نہیں، کراماتیں اس کی طلبگار ہیں. تو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ درجہ کرامات کو چھپانا اور اپنی ولایت کو چھپانا کرامات اور ولایت میں سب سے بلند مرتبہ ہے. سب سے بلند درجے کا مرتبہ، مقام مرتبہ یہ ہے کہ بندہ ولی اپنی کرامات کو چھپائے اور اپنی ولایت کو چھپائے. بالکل ایک عام انسان کی طرح جو بندہ زندگی گزارتا ہے، یہ سب سے بڑی اس کی کرامات ہے اور یہ سب سے بڑی اس کی ولایت ہے، یہ ولایت میں اونچا درجہ ہے. تو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مریدوں کی طلب میں مارے مارے گھومنے سے بچو اور ولایت کو دیکھنے اور ولایت کو پانے کی خواہش سے بچو اور کرامت کو دیکھنے اور دکھانے کی خواہش سے بچو. آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ، جو مرشد، جو شیخ ہمیشہ مریدوں کی طلب میں مارے مارے گھومتا ہے، ایسا بندہ، ایسے بندے کے مرید، ایسے بندے کے خلفاء یہ کل کو دنیا کے طلبگار بنتے ہیں. کسی ایسے شیخ کے پاس مرید بن گئے جو مریدوں کی تلاش میں مارے مارے گھوم رہا ہے، تو سویرے ہمارا انجام کیا ہوتا؟ مرید بننے کے بعد ہمیں دنیا کے پیچھے نکلتے ہیں. قانون ہی ایسا ہے اور طلب بھی ایسی ہے اور ہمارے لوگ ذہن بھی ایسے بن چکے ہیں. بنے گا نہیں؟ ہمیں مرید بننے کے بعد کیا ہمارا دھندا چل رہا ہے، کیا میرا دکان چل رہا ہے، واہ سبحان اللہ. جب سے وہ پیر آئے تھے مرید بنے کے بعد ایسی تعویذ دے کو گئے، تب سے میرے دکان میں فل گرا، فل ایسے کسٹمر آ رہے ہیں، ایسا میرا بیپار ہو رہا ہے، کیا میری دنیا بہتر ہو گئی. تو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان، ان کا قول کیا فرماتے ہیں؟ میں نے چند ایسے فقراؤں کو، ایسے فقیروں کو، ایسے خرقہ پوش لوگوں کو دیکھا جو ایک دنیا دار کے پاس جا کر قطار میں کھڑے ہو کر بھکاریوں کی طرح، فقیروں کی طرح گندم لے رہے تھے. تو میں نے میرے شیخ سے پوچھا یہ لوگ اتنے گر کیوں گئے؟ خرقہ پوش ہیں اور ایک دنیا دار کے پاس گندم لے رہے ہیں، تو کیا ماجرا؟ تب داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے کیا
کہ ان کا پیر ان کا شیخ مریدوں کی طلب میں مارے مارے پھرتا تھا، اس واسطے یہ دنیا کی طلب میں مارے مارے پھر رہے. تو خانقاہ اس واسطے نہیں کہ گھوم پھر کر لوگوں کو پکڑ پکڑ لا کر کراماتیں سنا سنا کر ہمارے پیر یہ دکھائے ہمارے پیر وہ دکھائے، انہوں ایسے ہے، ان کے پاس آ کر انہوں مرید بنے، تب سے ان کا دھندا اچھا ہوا، ان کا بزنس اچھا چلا، انہوں ایسی تعویذ دیتے ہیں. کس کی تعویذ پاورفل اتنا بڑا پیر؟ یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ ضابطہ نہیں ہے، یہ پیمانہ نہیں ہے. کیا پیمانہ کیا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر سنا کر تقریر کو ختم کرتا ہوں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. کیا؟ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دل گیری. کیا بول رہے ہیں؟ خانقاہ میں بادشاہ بن کو بیٹھ کو لوگوں کو کرامتیں سنا سنا کو لوگوں کو بیوقوف بنا کو مریدوں کا پیسہ بٹورنے کی کوشش مت کر. کیا فرما رہے ہیں؟ خانقاہوں سے نکل کر ادا کر رسم شبیری. رسم شبیری یعنی کیا؟ امام حسین علیہ السلام کی سنت ادا کر. جس طرح امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے، مکہ سے نکل کر کربلا ہے، دین کی بقا کی خاطر خود بھی قربان ہوئے، اپنا سارا خانوادہ قربان کرے. یہ رسم شبیری ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کی سنت ہے. یہ سنت کو ادا کر خانقاہ سے نکل. خانقاہ کے تخت پہ بیٹھ کر خوبصورت بڑی خانقاہ بنا کر بڑی گدی بنا کر وہاں بادشاہ بن کر بیٹھا، لوگوں کو جھوٹی کرامتیں دکھانے لگا، یا کسی جنات کے ذریعے کام لے کر کبھی یہ کریا کبھی وہ کریا کبھی وہ کریا، موکلات سے عمل کریا، کیا بھی کریا. لوگ جو ہے معصوم لوگ آتے ہیں کرامت سمجھ پڑتے ہیں. کرامت پر یقین نہ کرو. اولیاء اللہ کا فرمانا اس واسطے ہے کہ بندہ جو ہی صاحب خلافت ہوتا ہے، راہ طریقت میں قدم رکھتا ہے، تو موکلات الگ الگ جنات جو ہے نا اسے الگ الگ روپ بن کر آ کر اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسے کراماتیں بھی ادا کرتے ہیں، جنات اپنی طرف سے اسے سب کچھ ادا کرتے ہیں، اسے مریدہ بھی لا دیتے ہیں، اسے پیشنٹا بھی لا دیتے ہیں، سب کچھ لا دیتے ہیں. بیٹھے جگہ سب ملنے شروع ہوتا ہے تو انہیں کیا کرتا ہے؟ خود بخود ولی بن جاتا ہے. اس واسطے اولیاء اللہ نے فرمایا یہ کرامات کی خواہش، یہ اولیاء اللہ کی خواہش، یہ بندے کو تباہ کرتی، یہ بندے کو تباہ کرتی. اس واسطے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کہ شریعت پر مکمل پابندی سے عمل کرنا، اس سے بڑی کرامت ہمارے پاس کوئی ہے ہی نہیں. کیا؟ اس سے بڑی کرامت ہے ہی نہیں. اس واسطے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، دین کی خدمت کر، دین کی بقا کے واسطے خدمت کر، لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے واسطے خدمت کر، خلق کی خدمت کر، لوگوں کو راہ راست پر چلانے کی خدمت کر. بڑی خانقاہ بنا کر، عالیشان خانقاہ بنا کر، ایک بڑی گدی بنا کر، ہزاروں مرید بنا کر ان کا پیسہ کھانا، یہ کرنا، یہ نہیں ہے. یہ خانقاہ ہی نہیں ہے. خانقاہ کا فقر، خانقاہ کا بڑپن اور خانقاہ کی بزرگی عظمت اس میں نہیں ہے. آپ فرما رہے ہیں کیا؟ کہ فقر خانقاہی ہے. خانقاہی کا جو نظام ہے، خانقاہ والوں کا جو کام ہے وہ کیا ہے؟ فخر کس میں ہے؟ فخر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دل گیری. یعنی اندوہ و دل گیری یعنی کیا؟ غم، مصیبت، رنج و علم، پریشانی، غمگین ہونا، اداس ہونا، لوگوں کے واسطے فکر مند ہونا، ہاں امت کے واسطے فکر مند ہونا. کیا وہ لوگ آج کیسے کام کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیسے کیسے جگہ جا کر اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں، کون کس کے پیچھے لگا ہے. یہ لوگوں کی فکر کر کو لوگوں کو جو ہے نا ان کا عقیدہ سنوارنے کی، ان کا ایمان سنوارنے کی یہ کوشش میں لگنا، دنیا داری میں مبتلا ہو کر اسے آخرت کی طرف لانا، آخرت کی طرف لانے کے بعد اسے راہ طریقت پر چلانے کی کوشش کرنا، پھر اسے اس میں جس کے اندر صلاحیت ہے اسے ایک کامل انسان بنانے کی کوشش کرنا. یہ فکر، یہ غم، یہ کس کے اندر ہے؟ یہ خانقاہ کا فخر ہے. کیا فرما رہے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ؟ خانقاہ کا فخر یہ نہیں کہ ہمارے پیر کے 1000 مریداں ہیں، ہمارے پیر کے 1 لاکھ مریداں ہیں، انہوں یہاں سے نکلے تو گوا تک کا ان کے مریداں، یہاں سے نکلے تو بنگلور تک ان کے مریداں، یہاں سے نکلے تو ممبئی تک ان کے مریداں، کہاں بھی جاؤ وہاں ایک خانقاہ، وہاں ایک خانقاہ، وہاں ایک خانقاہ، 50 لاکھ 1 کروڑ کی خانقاہ. یہ گاؤں میں گئے وہاں ایک 50 لاکھ کی خانقاہ بنائے، وہ گاؤں میں گئے یہ وہاں ایک 50 لاکھ کی خانقاہ بنائے. بندہ ایک اتنے خانقاہیں بنا کر کرنے والا کیا؟ ہاں اگر کامل ہے، ایسے کسی بندے کو تیار کر رہا ہے. اب اس گاؤں میں آیا، ایک بندے کو جو ہے تیار کیا، ایک خانقاہ بنایا، وہاں اپنے جیسا ایک خلیفہ بنایا، اسے سکھایا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا راستہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ایسے حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا نور، اللہ نور السماوات والارض کا راز کس طرح ہر جگہ پوشیدہ ہے وہ بتا کر، اسے آشنا کرا کر
اب اسے ایک خرقہ عطا کر کے اب یہ خانقاہ اس جگہ بیٹھ کر جو میں کام کروں وہ کر. ایسا نہیں کہ لوگوں کو جو ہے نا تعویذاں بانٹ لیتے بیٹھ. آج کل خلافت ایسی ہو رہی, کیا کر رہے ہیں, اسے تعویذاں بنانے سکھانے کا, تعویذاں بنانے سکھا کو جو ہے نا جادو ٹونا سب سکھا کو, کون آتا ہے اس کا جادو ٹونا علاج معالجہ کر لیتے بیٹھ. اس واسطے مجھے خرقہ دے رہا ہوں, خلافت دے رہا ہوں, چل لیتے موکل آتا ہے رکھ لے تعویذاں کر لیتے بیٹھ. یہ نہ پیری ہے نہ مرید ہے نہ خلافت ہے, یہ جو ہے نا مارکیٹنگ اور دنیا داری اور جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. کون بھی بزرگان دین اولیاء اللہ کاملین خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے خلفاء بنائے, 200 300 کون سی بھی خلیفے کو جو ہے نا تعویذاں بنا لیتے بیٹھ, بول خلافت نہیں دے. پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں مریدہ بنائے, خلفاء بنائے, کون سے بھی خلیفوں کو تعویذاں بنانے کی خلافت نہیں دیے, سمجھے. تو آج کے دور میں یہ پیری مریدی سب سے بڑی گمراہی کا راستہ بن چکا ہے. ایسے ایسے پیرا مریدہ ہے, اللہ نہ کرے, میں کسی کی غیبت نہیں کرنا چاہتا, کہ میں خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوں, ایسے آنکھوں سے دیکھا ہوں کہ اور ایسے ایسے پیر لوگوں سے ملا ہوں کہ جب میں ایک پیر کے ساتھ منسلک تھا تو اس کے مریداں کو مجھے بولنے لگے, ہمارے پیراں کے واسطے تمہیں کیا کر رہے ہیں, ہمارے پیراں کے واسطے تمہیں کیا کر رہے ہیں, آ کر مجھے پریشر ڈالنے لگے. ہمیں یہاں کیا کرتے تھے, 11ویں شریف, ہر مہینہ 11ویں شریف کرتے تھے. 11ویں شریف میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہوتی تھی, اور پیران پیر کا کسی بھی سلسلے کا ایک شجرا تلاوت ہوتا تھا. جب میں پیراں کو بلانے گیا تو پیراں بولنے لگے, وہاں کے میرے مریدہ رہتے ہیں, وہاں تو میرا شجرا پڑھنے والا نہیں, میں آپ وہاں کیا کریں دے. بولے کیا, بولے ایسے ایسے پیران لوگ وہاں نہ تو میرا شجرا پڑھتا, نہ وہاں میرے مریدہ آتے, نہ تو لوگوں کو پکڑ پکڑ لا کو میرے پاس مریدہ بنا رہا, تو میں وہاں کو کیا کر رہے تھے. تو ایسے آج کے جاہل پیروں کو نہ ان کو غوث پاک سی غرض, نہ ان کو خواجہ غریب نواز سی غرض, نہ ان کو امام حسین سی غرض, نہ ان کے مشن سی غرض, ان کو صرف مریداں جمع کرنا اور مریدوں کا کھانا, اس کے سوا دوسری غرض ہی نہیں ہے. اور جسے مرید بناتے ہیں اور جسے خلافت دیتے ہیں اسی شرط پر دیتے ہیں, خلافت لینے کے بعد تو میرا بڑا عرس کرنا, ہمارے خانقاہ کے واسطے کام کرنا, لوگوں کو پکڑ پکڑ لا کر میرے مریدہ بنانا. تو میں ایسا دھوکہ میں کھائی ہوں, اس واسطے بول رہا ہوں, میرے اندر ایک وہ آگ ہے, ایک پریشانی ہے, ایک جلن ہے, سمجھے. اب کیونکہ میں بھی خلافت لینے کا ارادہ کروں تو اس واسطے لے رہا ہوں کہ اس کے کئی وجوہات ہیں. اس میں سے ایک وجہ یہ کہ کم سے کم تھوڑا بہت ہمیں بھی عمل کر کو دکھائیں گے کہ خلافت اس واسطے ہوتی تھی. اگر اب میں اس حالت میں بولوں تو لوگ کیا بولتے ہیں, انہیں کیا خلافت بھی لیا نہیں, مریدہ بنانا اسے معلوم بھی اتنا ہے کہ اسے کیا بھی معلوم نہیں, انہیں کیا بولنے والے کیا آتا. انہوں شریعت کے لوگ عالمہ نے کتاباں پڑھ پڑھ بولتا, عالمہ کا کام ایسا لے. تو ایسی جہالت میں پڑے ہوئے لوگ خود بھی پڑھے اور دوسروں کو بھی پڑھا رہے. ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. تو ایسا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک رسم شبیری ادا کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے, اور ہمیشہ راہ حق پر چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. اگر میرے بیان میں کہنے میں کچھ بھی غلطی خامی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. جو لوگ سنت نہیں پڑھ